اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تعظیم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج جمعے کی اس مختصر سی محفل میں آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں نے تفصیلاً یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی شخص اس وقت تک صحیح مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک جاندار، سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر محبت رسول کا پانی نہ ڈالا جائے۔ اب دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ کسی شخص سے محبت چند اسباب کی بنا پر کی جاتی ہے۔ محبت کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ وجوہات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ تمام کے تمام محبت کے اسباب اور محبت کی وجوہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں بلکہ بدرجہ عتم موجود ہیں، تو ہمیں کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اب وہ اسباب محبت کیا ہیں؟ عزیز دوستوں، اسباب محبت چار ہیں۔ چار چیزیں اس طرح ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ پہلی چیز جمال، کہ کائنات کے اندر پہلی دفعہ اگر کسی کو دیکھا جائے اور وہ حسین و جمیل ہو تو انسان کے دل کے اندر اس سے محبت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ مثلا ایک معصوم بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو آپ کے دل کے اندر اس کے ساتھ محبت کے اسباب پیدا ہوں گے۔ آپ اس کو ہاتھوں میں اٹھاؤ گے، پیار کرو گے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے کہ انسان کو حسین چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ تو پہلا محبت کا سبب حسن و جمال۔ دوسرا سبب کمال ہے کہ کسی شخص کے اندر خوبیاں موجود ہوں۔
تو انسان کو وہ شخص بھی بہت اچھا لگتا ہے. ایک طالب علم میں رنگ بھی اچھا نہیں، شکل و صورت بھی اچھی نہیں، غریب بھی ہے، لیکن اگر وہ حافظ قرآن ہو تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کیا کمال دیا ہے. تو اس کمال اور خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ کسی سے محبت رکھنے کا دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب قربت اور اتصال، کہ انسان کی جس سے جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے وہ اس سے اتنی زیادہ محبت رکھتا ہے. مثلاً والدین، اولاد، بہن بھائی، رشتے دار، کہ ان سے انسان کی قربت ہے، ہر وقت واسطہ پڑتا ہے. دوست ہو گئے وہ دوست جس سے انسان کا بار بار واسطہ پڑے، قریب رہتا ہے، تو انسان کو اس سے بھی محبت ہوتی ہے. چوتھا سبب احسان، کہ کوئی شخص آپ کے اوپر احسان کرے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے کے اندر جا رہے ہو، بہت گرمی ہے، کڑی دھوپ پڑ رہی ہے، کوئی شخص آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کرے تو آپ کے دل کے اندر محبت کے جذبات ابھرتے ہیں. آپ کو وہ شخص بڑا پسند آتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے اوپر ترحم کی نظر سے دیکھا اور احسان کیا کہ اس کڑی دھوپ کے اندر جس میں سایہ بھی نہیں، اس نے مجھے ٹھنڈا اور شیریں پانی پیش کیا. تو انسان اس سے بھی محبت کرتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اسباب محبت جو کہ 4 ہیں پائے جاتے ہیں کہ نہیں. اور اگر اللہ کے رسول کے اندر یہ اسباب محبت پائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اور عزیز دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا کیا کہنا؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صاف ستھرے اور حسین و جمیل رہیں. ورنہ آج کل تو لوگوں نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ گندا ہوگا وہ اتنا بڑا پہنچا ہوا ہوگا. جو شخص بالکل کپڑے پہنتا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو کائنات کا سب سے بڑا ولی ہے. یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے. تو عزیز دوستوں، جب اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے تو اس نے اپنے حبیب کو بھی کائنات کے اندر سب سے خوبصورت پیدا کیا. سب سے خوبصورت. انبیاء کے تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ملتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہے لوام زلیخا لو رأینہ جبینا، لوام زلیخا لو رأینہ جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الأیدی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اگر صرف
میرے محبوب کی جبین کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. اور قرآن میں